ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام حسن بصری کے پاس میں ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے، حضور میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں کہ آخرکار وہ کس حال میں ہے۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ورد بتائیں کہ جس کو کر کر میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ امام حسن بصری نے جب اس بات کو سنا تو اس خاتون سے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھنا، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں 4 رکعت نماز نفل پڑھنا، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد میں الہاکم التکاثر پڑھنا، اور جب یہ 4 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد میں اپنے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دینا، اور تب تک درود پڑھتی رہنا جب تک کہ تجھ کو نیند نہ آ جائے، یہاں تک کہ درود پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ وہ خاتون جب اس ورد کو سنتی ہے تو اپنے مکان پر واپس آتی ہے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ورد کرنا شروع کر دیتی ہے اور درود پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے۔ تو وہ خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، لیکن کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ اس کو جہنم کے عذابوں میں سے الگ الگ طریقے کے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ اس کے سر پر آگ کا کشکول ہے، اس کے ہاتھوں میں آگ کی ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بہت ہی پریشان نظر آ رہی ہے۔ جب وہ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھتی ہے تو فوراً نیند سے بیدار ہو جاتی ہے، اور صبح اٹھتے ہی حسن بصری کے پاس میں پہنچ جاتی ہے اور تمام معاملہ بیان کرتی ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بیٹی، اپنی بیٹی کے نام سے صدقہ نکالو۔ باوقار سامعین کرام، جب کچھ دن گزرتے ہیں تو وہی لڑکی امام حسن بصری کے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے، حضور آپ نے مجھ کو پہچانا؟ امام حسن بصری پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی میں تجھ کو نہیں پہچان سکا۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی والدہ کچھ دنوں پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور مجھے خواب میں دیکھنے کا وظیفہ پوچھ رہی تھی۔ امام حسن بصری جب اس بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹی، وہ خاتون تو کچھ اور ہی معاملہ بیان کر رہی تھی، لیکن میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ تیری والدہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی جہنم کے عذاب سے پریشان ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہل رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری خدمت کے لیے کنیزیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے۔ آخرکار کیا معاملہ ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اے حسن بصری، میری والدہ نے ٹھیک کہا تھا، میں جہنم کے عذاب سے پریشان تھی، لیکن جس قبرستان میں میں دفن تھی اس قبرستان کے پاس سے کسی اللہ والے کا گزر ہوا تو وہ وہاں پر رک کر کچھ مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب پر درود پڑھنے کے صدقے میں تمام قبر والوں سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیتا ہے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وقار سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ درود پاک کی کتنی عظمتیں اور کتنی فضیلتیں ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی پر روز کم از کم 100 مرتبہ درود ضرور پڑھیں اور اپنے نبی کا امتی ہونے کا ثبوت پیش کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے نبی پر روز 100 مرتبہ کم از کم درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔